قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے اللہ رب العالمین کا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام جیسا سچا اور سچا مذہب دیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اسی طرح ہمیں معبود بھی وہ دیا جو تمام مخلوقات کا خالق مالک رازق ہے، کہ وہ رب العالمین جس رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو پیدا کر کے ان کے رزق کا انتظام بھی کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہم پر سب سے بڑا جو احسان کیا ہے وہ یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنا یہ احسان مومنوں پر جتلایا ہے کہ میں نے ان مومنوں پر یہ احسان کیا کہ اس نبی کو ان میں سے ہی ان کی طرف بھیجا جو اللہ کی کتاب اور حکمت ان پر پڑھ کر ان کی اصلاح کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا احسان اللہ رب العالمین کا ہونے کے باوجود ہم اپنے اس رب کی وہ قدر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی جس طرح قدر کرنی تھی اس طرح قدر نہیں کی۔ آپ نے سنا ہوگا چند دنوں سے سوشل میڈیا پر اور دیگر میڈیا پر بہت بڑی بحث چل رہی ہے۔ ایک شخص ہے عمر جلیل کے نام سے، جو اپنے آپ کو دانشور، تجزیہ کار اور مختلف سندھی اخبارات میں وہ کالم لکھتا ہے، داڑھی بھی ہے۔ اب صرف داڑھی رکھنے سے یا 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بندہ نیک نہیں ہو جاتا، وہ حاجی یا نمازی نہیں بن جاتا، وہ اللہ کا قریبی بندہ نہیں بن جاتا۔ آپ دیکھیے، اگر اس کی شکل کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ بڑا نیک انسان ہے، لیکن جو زبان درازی اس نے اللہ کے خلاف کی ہے، اگر وہ الفاظ آپ سنیں گے تو شاید اس کے الفاظوں کو بیان کرنے والا بھی جھجک محسوس کرے گا، لیکن اس کو شرم نہ آئے۔ کافی سالوں سے
جب ہمارے کچھ معاشرے کے اندر علماء کی عزت، علماء کی قدر نہیں ہوتی، تو ہم یہی کہا کرتے ہیں کہ جو علماء کے خلاف یہ زبان درازی ہے، یہ اصل میں دین کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف اور اللہ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اب اللہ کے خلاف وہ بات کر نہیں سکتے، اس بات کو اللہ کے خلاف بولنے کے لیے، اللہ کے خلاف زبان درازی کرنے کے لیے ان کو جو سیڑھی چاہیے، وہ پہلی سیڑھی علماء کرام کے خلاف زبان درازی کرنا ہے۔ کیوں؟ جب علماء کے خلاف بولیں گے، زبان درازی کریں گے، تو لوگ ان علماء سے دور ہوں گے، جیسے علماء سے دور ہوں گے وہ دین سے دور ہوں گے۔ اب دین سے دور ہو گئے تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے جب دور ہو گئے تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ وہ الحاد کی طرف جائے گا، وہ دین کی طرف نہیں آئے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ الحاد کیا ہے؟ الحاد کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو دین سے دور کر دینا اور دین کے معاملات میں شک شبہ میں پڑ جانا کہ ہاں یار یہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ بندہ بھی تو صحیح کہہ رہے نا کہ اگر اللہ ایسا کر دیتا تو کیا ہو جاتا۔ اس بندے نے کیا کیا باتیں نہیں کی، ذرا غور کیجئے۔ ایک دو باتیں میں کروں گا صرف، زیادہ نہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ کی قدر کتنی کی ہے اور کس طرح کی ہے اور کیسے ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ اس بندے نے کہا کہ میں نے اللہ کو بے بس کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو کہاں اللہ کو بے بس کر سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈر کہ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تیرا حشر اللہ کیا کرے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ البروج میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے اللہ کی پکڑ، ڈرنا چاہیے۔ اب دیکھیے اگر ہم آپس میں بات کرتے ہوئے اگر کسی کے باپ کو کی بات آپ کر دیں، وہ بندہ لڑنے تک آئے گا کہ میرے باپ کے خلاف تو نے زبان درازی کی، تیری جرت کیسے؟ اب دیکھیے ہماری ریاست مدینہ ہے، اللہ کے خلاف زبان درازی ہو گئی، اللہ کی گستاخی ہوگی، خاموشی سے بیٹھے ہوئے، پرواہ نہیں۔ تھوڑی سی سیاسی جماعت اگر احتجاج کرتے ہوئے کسی جج کے حکم کی حکم عدولی کر لے تو کیا ہو جاتا ہے جی؟ عدلیہ کی خلاف ورزی ہوگی، گستاخی، عدلیہ کی گستاخی ہو گئی، لہذا یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ اس پاکستانی کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ یار جس اللہ کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک میں اور خاص کر موجودہ حکومت میں ریاست مدینہ کے نام دے کر اس دور کے اندر اللہ کی گستاخی ہو، مجھے بتاؤ وہ بندہ مسلمان یا پاکستانی کہلانے کا حق رکھتا؟ وہ جو دعویٰ کرنے والے جو ہم نے ریاست مدینہ بنائی ہے وہ بتائیں کہ وہ کس چیز کا حق رکھتے ہیں؟ وہ نیند کی گولیاں کھا کر کیوں سوئے ہوئے ہیں کہ اللہ کی گستاخی ہو، اللہ کے نبی کی گستاخی ہو، اللہ کے قرآن کی گستاخی ہو، اور وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ صرف یہیں پر بس نہیں، اس بندے نے کیا کہا کہ اللہ کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں۔ اگر اللہ کو سمجھ ہوتی تو اللہ نے جتنے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو وہ کچھ 8-9 عورتوں کو بھی نبی بنا کر بھیجتا، نعوذ باللہ۔ کتنی غلط بات اللہ کے خلاف اس نے کر دی۔ اب بتائیے عورتوں کا حق ہے باہر نکل کر مردوں کے اندر گھومنے پھرنے؟ اللہ نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہے، ان کو شہزادیوں والا حکم دیا ہے کہ تم گھر میں بیٹھ کر رہو، تمہارے خامد تمہاری ضروریات پوری کریں گے اور تمہیں گھر بیٹھی کو سب کچھ ملے گا۔ اللہ نے ان کی عزت کی ہے یا ان کی عزت کم کی؟ اللہ نے نبی بنا کر ان مردوں کو بھیجا ہے جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اب بتائیے دو عورتوں کا آپس میں کوئی مکالمہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو صدیوں تک اندر ہی اندر جلتی رہتی ہے، برداشت ہی نہیں ہوتی ہے۔ نبیوں انسانوں کو، مردوں کو اللہ نے نبی اسی لیے بنا کر بھیجا کہ ان کے اندر وہ مادہ موجود ہے۔ دیکھیے یہ لوگ متشابہات، یعنی جو چیزیں انسان سن کر دیکھے
کہ یار اس کے اندر ہاں یار واقعی ایسی بات ہے، شک پیدا کرنے والی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تاکہ لوگ اس کے ذریعے جو ہے دین سے دور ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فرمایا ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اور وہ ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جن کے اندر شک اور شبہ ہو، جو واضح آیات واضح حکم ان کی پیروی نہیں کرتے، اپنے دلوں میں ہی کچھ چیزیں سوچ کر جو متشابہات ہیں جن میں شک شبہ میں پڑنے والی بات ہے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، ان کے ذریعے لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، خود بھی اس فتنے کو تلاش کرتے ہیں اور اسی طرح سے تعویلات کرتے ہیں، تعویلات تک پہنچتے ہیں۔ تعویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی آیت کے معنی کو، مفہوم کو بدل کر پیش کرنا، بدل کر پیش کرنا، اپنی مرضی کا معنی مفہوم نکال لینا۔ جیسے اللہ رب العالمین کوئی حکم دے رہا ہو، ہم اس سے اپنی مرضی کا معنی نکال رہے ہیں۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے معجزات کو بیان کیا، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزات ہیں کہ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو چھوڑو، ان جادوگروں کی جو رسیاں جو سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں ان سب کو ہڑپ کر جائے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر اپنی مرضی کا مطلب نکال دو، یا کوڑ کی مرض والے کو کسی نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے شفا دی، وہ ایک معجزہ ہے، اور کہنا کہ یہ نبی مشکل حل کر رہا، مرضی کا مطلب۔ اسی طرح یہ لوگ جو ملحد لوگ ہیں، الحاد کرنے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے، تعویلات کر کے پیش کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ جبکہ ان کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، يَقُولُونَ رَبَّ آمَنَّا بِهِ، اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تو ان پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی جو ایسی باتیں جو شک شبہ پیدا کرنے والی ہے ان کو اپنی مرضی کا معنی مفہوم نہیں بیان کرنا، بلکہ علم والے لوگ کہتے ہیں بس ہمارا اس پر ایمان ہے۔ مثال کے طور پر یہ قرآن کے بعد آیتوں سے پہلے الف لام میم، الف لام را، یہ الفاظ ہیں، اب لوگ اس میں اپنی مرضی کا معنی مفہوم نکالتے ہیں، جبکہ صحیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا معنی نہیں بتایا تو ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس سے مراد کیا ہے۔ بس آمنا باللہ، اللہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی نازل کردہ آیات پر ایمان۔ ہمارا صرف ایمان ہے کہ اللہ نے نازل کر دیا، اپنی مرضی کا معنی اور مفہوم ہم نے اس سے نہیں نکالا۔ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا کہ اللہ کا ذکر تو وہی لوگ کرتے ہیں، اللہ کو یاد وہی لوگ کرتے ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں۔ جو عقل سے آ رہی ہیں اپنے آپ کو دانشور کہیں، وہ دانشور نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، بے وقوف لوگ۔ بلکہ اس معاملے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، یہ طرح طرح کے لوگ اس معاشرے کے اندر پھیل گئے، لوگوں کو دین سے دوری، تیری گستاخی، تیرے نبی کی گستاخی، تیرے دین کی گستاخی، تیرے نبی کے صحابہ کی گستاخیاں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی شیعہ حضرات حکمران ہیں، وہی حکومت میں بیٹھے ہیں، جماعتوں کے نام نہیں لوں گا، جتنی موجودہ دور کے اندر قادیانیت کو سپورٹ ملی ہے کسی دور میں نہیں ملی۔ اب اس بندے کے پیچھے بھی ایک قادیانی کی سپورٹ ہے جو آج تک کوئی مائی کا لاؤ اس کے خلاف FIR نہیں درج کر سکا۔ بلکہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اس آیت کے بعد؟ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، بلکہ
جو اس فتنے سے بچنے والے ہیں وہ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے ان دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ان کو پھیرنا نہ، بعد اذ ہدیتنا، جب ہم ہدایت کی طرف آ چکے، اسلام قبول کر چکے، تیری توحید کا اقرار کر چکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکے، اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازنا، اپنی رحمت عطا کرنا، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو ہی ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی ہماری سننے والا نہیں۔ ایک آیت کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ ایک کتاب نازل کر دی، ان اذا سمعتم آیات اللہ، اگر تم سنتے ہو کہ اللہ کی ان آیات کے متعلق یکفر بہا، کفر کیا جا رہا ہو، ویستہزأ بہا، ان کا مذاق اڑایا جا رہا، اللہ کی آیتوں کا مذاق، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر، اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کے نبی کے ساتھ کفر، اللہ کے نبی کی ذات کا مذاق، اللہ کی ذات کا مذاق کسی محفل میں اڑایا جا رہا ہو، فرمایا کیا کرنا ہے؟ فلا تقعدوا معهم، تم ان کی محفل میں نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مزے لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہاں دوبارہ دسی کی بڑا مزہ ہے اللہ کی قسم، ایسے ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی کی ذات کا مذاق ہو اور تم مزے لے رہے ہو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فرمایا حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، اس وقت تک ان کے ساتھ میل جول یا ان کی محفل کا قطع تعلق ہی کرو جب تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو کی طرف نہ ہو جائے۔ وہ دوسری بات کی طرف اگر پلٹ جاتے ہیں تو ان کی محفل میں جا کر بیٹھ سکتے ہو، لیکن اللہ کا مذاق، اللہ کے دین کا مذاق، اللہ کے نبی کا مذاق، اللہ کی آیات کا مذاق اگر ہو رہا ہو تو ان کی محفل میں نہ بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم لوگ بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ تمہارے دلوں کے اندر بھی وہی چیز آ جائے گی، ورنہ تم کیا کرو گے؟ ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ الہادی، یہ عقل کے پچو چلانے والے، ان لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر وہاں بیٹھ کر یا ان کے نظریات کو پڑھنے کی بجائے ان کو کیا کر دو؟ نظر انداز کر دو، دور ہو جاؤ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ اب ان کی چیزوں کا وہ کچھ کرنے کی بجائے تم ان کی طرف مائل ہو گئے، شک میں پڑ جاؤ گے، یار ہاں یار یہ بھی تو کچھ کہتے ہیں، آخر انہوں نے بھی تو کہیں سے کچھ سیکھا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اب جس بندے نے یہ زبان درازی کی ہے اس کی اتنی داڑھی ہے سفید، آخری عمر میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے بجائے اس کے، لیکن کیا ہے؟ وہ ڈالروں کے بھوکے لوگ، ان صہیونی طاقتوں کے ٹکڑوں پر، ڈالروں پر پلنے والے لوگ اللہ کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اور اس نے یہ کر دیا۔ اگر اللہ کو پتہ ہوتا تو اللہ کچھ عورتوں کو بھی نبی بنا کر بھیجتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی غلط بات ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ کو میں نے پریشان کر دیا۔ تو نے کیا پریشان کرنا؟ تو اپنا انجام دیکھ کے تیرا انجام ہوتا کیا ہے، تیری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اگر یہاں اللہ تجھے ڈھیل دے گا، آگے دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے۔ اب لوگ اسی بات کی بھول میں کہتے ہیں ہاں یار اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، وہ بھی تو مولوی ہے، اب سکھوں کی بھی داڑھی ہے، کیا کہو گے؟ وہ بھی مولوی ہیں۔ یہ اللہ کی لعنت کے مستحق لوگ ہیں۔ فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، فرمایا ایسے منافق لوگ
جو دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں، ان منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فی جہنم جمیعا، جہنم میں ان دونوں گروہوں کو اکٹھا کرے گا۔ اگر ان کی باتوں میں آنا ہے، ان دانشوروں کی باتوں میں آنا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے، ان کو سمجھنا ہے اور کہنا کہ ہاں یار وہ بھی محقق ہے، ایسے تھوڑی اخبار میں لکھ رہا ہے۔ اخبار میں تو ہندو بھی لکھتا ہے، سکھ بھی لکھتا ہے، مجوسی بھی لکھتا ہے، عیسائی بھی لکھتا ہے، وہ بھی سچا۔ اور شفا تو اللہ گائے کا پیشاب پینے والے کو بھی دے رہا ہے، کیا وہ سچا ہے؟ بتاؤ، ہندو پیتا ہے نا گائے کا پیشاب، کیا کہو گے؟ اس کو شفا مل گئی، وہ سچا، لہذا میں بھی پیوں، پی کے دکھاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں احتیاط کرو، ایسے لوگوں سے بچو، دین کی طرف جڑ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سچی ہیں، ان الہادیوں کے چکر میں بچو، ان سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا بچو، بلکہ ان کی چیزوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہ کرو، سوائے اس کے کہ اس کو قرآن اور حدیث پر پیش کرو یا کسی بڑے عالم کے سامنے پیش کرو کہ وہ اس کی وضاحت کر دے، معنی مفہوم بتا دے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو اس وقت اس چیز کو لے لو۔ ورنہ ہمارے معاشرے کی حالت تو ایسی ہو چکی ہے، اب باتیں اس کی میں نے بیان کی، لیکن کچھ لوگ اس کو بھی ہوا بنا کر اڑائیں گے۔ آج مولوی نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بات کرو، عقل اپنی کام نہیں کرتی، عقل اپنی کام نہیں کرتی، بات صحیح سمجھنے کی بجائے مولوی نے یہ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو سن کر سمجھنے کی کوشش کیا کرو، نہ کہ اس بات کو لے لو کہ یار اس نے یہ کہہ دیا، میں نے کس کی بات کی کہ اس بندے نے یہ کہا، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ اس کا نام ہے امر جلیل، میں کہتا ہوں امر جلیل نہیں، امر ذلیل۔ جلیل اللہ کا صفاتی ناموں میں سے ایک صفت بنتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تارک حدیث کیا کہا کرتا تھا؟ رب جلیل کے نام سے ابتدا کرتا ہوں۔ جلیل کا معنی ہے عزت والا۔ اللہ جل جلالہ نام پڑا ہے نا، اللہ جل جلالہ مطلب عزت اور شان والا، تو جلیل اسی کا مادہ ہے۔ تو جلیل اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام آ جاتا ہے، تو لہذا ایسے ذلیل کے نام کے ساتھ اللہ کا صفاتی نام لگانا بھی اللہ کے نام کی گستاخی، تو ہم اس کو امر جلیل نہیں امر ذلیل کہیں گے۔ اس امر ذلیل نے اللہ کی گستاخی کی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے بندے کو سر عام پھانسی لٹکایا جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے کہ اس اللہ کے اشارے میں گستاخی، جس نے تجھے زندگی دی، جس نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اتنا کچھ دیا، اس کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔